there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائل کا تذکرہ نہیں. ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس بریفنگ. کہا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا دوسروں کے پاس میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہو. بطور ثالث پاکستان نے امن معاہدے کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی. شرپسند عناصر امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم ہے. ایران کی کامیابی ہماری کامیابی اور ایران کا نقصان ہمارا نقصان ہے. صدر مسعود پزشکیان عظیم ملک کے عظیم لیڈر ہیں. وزیر اعظم کا فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ. کہا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ تھامے. پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کردار جاری رکھے گا. پائیدار معاہدے تک پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. آج ہم یہاں روشن مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں. قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل نے انت تک محنت کی. ایران جلد بڑی معیشت بن کر ابھرے گا. پاکستانی وفد شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شریک ہوگا. وزیر اعظم کا سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ایرانی صدر کا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان. مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس. مسعود پزشکیان نے گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے شعر سے کیا اور شہباز شریف کو بھائی قرار دیا. ایرانی صدر کا امن مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف. کہتے ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے. جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے مخلصانہ کاوشیں کی. مذاکراتی عمل میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا. پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں. پاکستان صرف ہمسایہ نہیں دوست اور بھائی بھی ہے. دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں. چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خوشحال مشترکہ مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے. ایرانی صدر پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کو الوداع کیا. ایرانی صدر پزشکیان کو دورہ پاکستان کا یادگار تصویری البم پیش کیا گیا. ایرانی صدر نے بھرپور مہمان نوازی اور محبت پر پاکستانی قوم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا. عالمی امن کے سفیر پاکستان سے اظہار تشکر. امریکہ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ پاکستان. سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں. مسعود پزشکیان کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں اقتصادی تعاون، رابطہ کاری، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال. تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. ایرانی صدر کا مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت اور تعاون پر اظہار تشکر. صدر زرداری کا ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ. خطے میں مستقل امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت پر زور. ایرانی صدر پزشکیان نے امن و مکالمے کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. کہا ایران پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. صدر زرداری کا ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. مسلم امہ کے اتحاد اور خلیجی ممالک سے مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات. علاقائی صورتحال اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال. ایرانی صدر نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا.
تنازعات کے پرامن حل افریقین کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں شخصیات نے پاکستان ایران تعلقات مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوانی نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے۔ ایران نے طویل عرصے تک جوہری معائنوں پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری معائنوں پر متفق نہ ہوتا تو مزید مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ امریکہ ایران مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی پیش رفت امریکی قومی مفادات کے مطابق ہے۔ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گئی۔ ضرورت پڑنے پر دوبارہ ناکہ بندی کے لیے تمام بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے۔ آبنائے ہرمز سے ایک دن میں 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی۔ ایران کو ملنے والی رقم صرف خوراک اور طبی سامان کی خریداری پر خرچ ہوگی۔ رقوم امریکی کنٹرول میں رہیں گی۔ ایران انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ دیر ہونے سے پہلے ایران کی مدد کرنا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز پر کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ابوظہبی میں صحافیوں سے گفتگو بولے عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ہے۔ خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں۔ خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گی کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عراق میں بھی حماس، حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ امریکہ ایران بات چیت میں یہ موضوع بھی جلد زیر بحث آئے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے سربراہ IAEA سے بھی ملاقات نہیں کی۔ IAEA کو جنگ میں متاثرہ جوہری تنصیبات تک رسائی دینے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ خطے کے بعض ممالک نے ایران اسرائیل جنگ میں حصہ لیا۔ ان ممالک کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران یورپی ممالک نے نامناسب موقف اختیار کیا۔ جنگ کا اصل مقصد ایران کی تہذیب کو ختم کرنا تھا۔ اب یہ مقصد تبدیل ہو کر منجمد ایرانی اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو مالی فائدہ پہنچانے میں بدل گیا۔ ہمیں ان فنڈز کے استعمال سے متعلق کسی پابندی کا سامنا نہیں۔ ایرانی اثاثے مکمل آزادی کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ عمان کے سلطان حسن بن طارق کی باقر قالیباف اور عباس عراقچی سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور فراہم کی جانے والی خدمات کے عوض وصول کی جانے والی فیس کا جائزہ لیں گے۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے مستقبل کے انتظام، خدمات اور اخراجات کے تعین پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ لبنان میں جنگ بندی ناقابل قبول۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر کا کہنا ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کو بھی نہ کہہ سکتا ہے۔ ضرورت پڑی تو اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل مسترد کر سکتا ہے۔ لبنان میں کسی صورت جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو امریکی اسلحہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ لڑائی ہماری طاقت پر منحصر ہے۔ ہمیں اپنا خود مختار اسلحہ سازی کا نظام درکار ہے۔ ہمیں اپنے ہتھیار خود تیار کرنے ہوں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں حملے، نبتیہ میں فائرنگ سے 2 شہری شہید، کئی زخمی۔
حزب اللہ نے حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے بیان میں کہا ہے کہ دونوں افراد سڑکوں کی صفائی اور ملبے تلے دبے شہداء کی لاشیں نکالنے کے کام میں مصروف تھے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کا 5واں دور۔ لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ امید ہے مذاکرات کا نیا دور فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ جنوبی علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے، اپنے ملک میں غیر ملکی مداخلت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا۔ امریکی خام تیل $73 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی مربن تیل $69.40 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 778 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,77,692 پوائنٹس پر بند۔ اسلام آباد سیکٹر H9 میں اتوار بازار میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ خوفناک آتش زدگی سے 350 سے زائد دکانیں اور سٹال جل گئے۔ پاک نیوی کے فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی 6 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ خانپور ہزارہ کے بالائی علاقہ جات کروالی اور دنیا کے پہاڑوں میں ہولناک آتش زدگی وسیع رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت میں اضافہ قریبی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ خوفناک آتش زدگی سے لاتعداد قیمتی درخت جل کر خاکستر ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کو بلندی اور دشوار راستوں کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ میاں بی بی کے درمیان صحت اور قانونی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وفاق نے صوبے سے جو پیسے مانگے ہیں اس کو بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط کیا گیا ہے۔ ملاقات کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ صوبے نے وفاق کو رقم ادا کرنی ہے یا نہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ہوا ہے یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی گئی۔